الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بھائی اور بزرگوں، کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ اسلامک نیا سال محرم الحرام سے شروع ہو چکا. اسلامی سال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا قمری یعنی چاند سے اس کی گنتی کی جاتی ہے، اس کو شمار چاند سے کیا جاتا ہے. تو چاند کے مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، اور سورج سے جو مہینے گنے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کیے. دونوں میں دن کے اعتبار سے تھوڑا ڈفرینس آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال شمار کیے گئے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے اس کا واقعہ بھی سنا تھا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اعتبار سے بنائی، سورج کے اعتبار سے تو دن شمار کیے جاتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے دن ختم. اور جو سسٹم ہے کہ رات میں تاریخ چینج ہو جاتی ہے، مگر یہ تو پوری دنیا میں جہاں نارمل شیڈیول چل رہا ہے وہاں شیڈیول یہی ہے. مگر دنیا کے اوپری حصے میں اگر انسان سفر کرتا ہے تو دنیا کے اوپر کے جو ممالک ہے اللہ نے جو اس کو عجیب طریقے سے بنایا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اوپر کے جو علاقے فن لینڈ، ناروے میں خاص طور پر ساؤتھ پول، نارتھ پول کے جو علاقے ہیں جہاں 2-3 مہینے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا. جون جولائی کا مہینہ ایسا تھا پورے 2 مہینے سورج ہمیشہ آسمان پر رہتا ہے، غروب ہی نہیں ہوتا. تب وہاں دن کس طرح شمار کیا جائے گا، تاریخ کس طرح چینج ہوگی، اسلامی مہینے کس طرح چینج ہوں گے، رمضان کس طرح آئے گا، عید کس طرح آئے گی، نمازیں کس طرح پڑھی جائے گی، بڑے مسائل تھے. نومبر دسمبر کے مہینے آتے ہیں تو سورج نکلتا ہی نہیں ہے، 2 مہینے تک ہمیشہ رات ہی رات رہتی ہے. تو وہاں پر پھر ضرورت پڑتی ہے چاند کی سسٹم کی. ظاہری بات ہے سورج نکلتا ہے تو ہمیشہ 2 مہینے رہتا ہے، غروب نہیں ہوتا. مگر چاند اپنے سسٹم کے اعتبار سے اللہ نے جو چاند کی سسٹم بنائی، چاند غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے چاند کی. شاید 2 مہینے ان ممالک میں سورج نہ نکلے، 2 مہینے تک رات رہتی ہے، مگر چاند کے سسٹم کے اعتبار سے چاند طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. تو چاند کے اعتبار سے دن شمار کیے جاتے ہیں، چاند کے اعتبار سے اسلامی احکام شمار کیے جاتے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ دن چینج ہوا. کیونکہ سورج کے اعتبار سے اللہ نے جو مہینے بنائے یہ بھی اللہ نے بنائے، اور چاند کے جو مہینے بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائے.
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی تھے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر چپے میں پہنچنے والا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے آج 70% دنیا تک پہنچ چکا ہے، اور قیامت سے پہلے پوری دنیا میں پہنچنے والا ہے۔ تو جہاں پہنچے گا وہاں کے مسائل کس طرح ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پہلے سے حل بتا دیا۔ اگر سورج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے دوسری سسٹم چاند کی بنائی ہے، اس اعتبار سے تم نمازیں پڑھو گے، مگر نمازوں کا ناغہ نہیں ہوگا، کہ اللہ نے ہر چیز بنائی، ہر چیز حکمت کے لیے بنائی، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اللہ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں صرف لہو و لعب، کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ہم نے عبرت کے لیے بنائی ہے۔ انسان اگر سوچنا چاہے ہر چیز میں اللہ کی قدرت اس کو دکھنے لگے گی۔ اللہ کی ایک قدرت کو دیکھ کر اگر بندہ سوچے تو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی حقانیت پر بندہ ایمان لا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تو کہ محرم الحرام سے نیا مہینہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اسلامی تاریخ کے دو عظیم واقعات، تاریخ اسلام کے قیامت تک ان واقعات کو یاد رکھا جائے گا۔ مسلمانوں کے دلوں پر بڑا رنج و غم رہتا ہے، ہمیشہ کلنک، تاریخ اسلام پر بڑا کلنک ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہم نے سنا۔ اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ بڑا غمناک واقعہ تھا، تاریخ اسلام کا سب سے کلنکدار واقعہ، تاریخ اسلام پر دھبا ہے، قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے کون تھا؟ سامنے بھی وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ اور کس کو قتل کیا گیا؟ ذرا ہم سوچے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر کوئی دھبا لگ رہا ہے، آپ کے شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے۔ ابھی اللہ نے مسلمانوں کو یہ غیرت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، پوری دنیا میں ریلیاں نکلتی ہے، مگر وہ کیا وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اجاڑ دیا، اور سامنے کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے، ہمارے لیے سننا بڑا آسان ہے، میرے لیے بولنا بڑا آسان ہے، مگر جن کا خاندان اجاڑا گیا ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ ہم نے تفصیل سے واقعہ سنا گزشتہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کس طرح نکلے، کربلا کس طرح پہنچے۔ آج ہم کچھ تذکرہ کربلا کی جن کے بعد کا کریں گے، ہم کچھ تذکرہ، اس میں صرف واقعہ بتاتا رہوں گا، آپ خود یہ بات طے کریں گے کہ واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ جن کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، ان کے دلوں کا، ان کے گھرانوں کا کیا حال ہوگا۔ چھوٹی سی 6 سال کی بیٹی تھی سکینہ یا سکینہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ ایک ہی خاندان کے، خاندان نبوت کے 14 چراغوں کو بجھا دیا گیا۔ واقعے کی حقیقت آپ خود طے کرو گے کہ کیا یہ وہ وقت تھا کہ اس واقعے کو یاد کر کے ڈھول تاشے بجائے جاوے؟ کیا یہ وہ واقعہ تھا کہ ان کی شہادت پر، ان کی موت پر ڈی جے بجائے جائیں گے؟ آپ خود طے کرو گے، مجھے کچھ نہیں بولنا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو گورنر، خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ بہت سے صحابہ تھے جو ان کی خلافت پر متفق نہیں تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اگر کسی بھی مسلمان کو حاکم بنا دیا جائے تم اس کو قبول کر لینا۔ اس لیے صحابہ خاموش تھے، مگر بہت سے لوگ متفق نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے، اہل بیت کے آخری فرد دنیا میں حضرت حسین تھے۔ ان کو لوگوں نے خط بھیجے کوفہ سے کہ آپ کوفہ چلے آؤ،
ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ حسین بھی تیار نہیں تھے، اس لیے کہ نانا جان کا فرمان سامنے تھا، مگر بار بار خط آنے لگے، بہت زیادہ پریشر آنے لگا، پھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ پہلے مدینہ سے مکہ آ گئے، مکہ کچھ دن قیام کیا۔ مکہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت زبیر تھے، تمام نے روکا کہ حسین مت جاؤ، ان کے ارادے صحیح نہیں لگتے کوفہ والوں کے۔ ہم نے تفصیل سے واقعہ سنا ہے، میں مختصر واقعہ بتا رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ حسین مت جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ منافق ہے، دھوکے باز لوگ ہیں، تمہارے ابا کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا دھوکہ دے کر، تمہارے بھائی حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ تو ابن عباس سمجھ گئے تھے، زبیر سمجھ گئے تھے کہ حسین مت جاؤ، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ارادہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کی جانب سے بلاوا آ رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے مجھے۔ پھر کسی بھی طرح مکہ سے نکل گئے، لوگوں نے بہت روکا مگر نہیں رکے، اس لیے کہ تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ راستے میں ایک شاعر ملا، فرزدق مسلمان تھا، اس کو پوچھا کہ عراق کے کیا حالت ہے، کوفہ کے؟ فرزدق نے پوچھا کہ حسین، کوفہ کے لوگوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ اس نے شوق میں پیغام دے دیا، مگر حضرت حسین بھی سمجھ گئے، بڑے عقل مند تھے، مگر نکل چکے تھے، اب راستے سے کوئی واپسی ممکن نہیں تھی۔ پھر کسی بھی طرح کوفہ پہنچے، ادھر یزید نے جن کو گورنر مقرر کیا تھا کوفہ کا، ابن زیاد، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اپنا ایک بڑا لشکر، کتابوں میں لکھا ہے 100 سوار یا 300 سوار، ایک فوج بنا کر بھیجی کہ حسین کو روکا جائے۔ حر ابن حر کو بھیجا تھا، انہوں نے جا کر حسین کا راستہ روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی نزاکت سمجھ گئے تھے، مگر آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے، اور آگے کا تو راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ حسین نکلے تھے سیدھے یزید سے ملاقات کرنے، مگر ان کو روک دیا ابن زیاد نے کہ یزید تک ان کو پہنچنے ہی نہیں دینا۔ پھر راستے میں حضرت حسین نے ارادہ کر لیا تھا کہ یزید کے ہاتھ پر جا کر میں بھی بیعت کر لوں، اور جو اختلاف ہے بات چیت کر کے یا پھر جو بھی حل ہوگا نمٹا لیں گے۔ مگر ابن زیاد نے جانے نہیں دیا کہ اگر حسین وہاں پہنچ گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یزید خلافت چھوڑنے پر تیار ہو جاوے حسین کو دیکھ کر۔ حر کو پیغام بھیجا کہ حسین کو آگے نہیں بڑھنے دینا، کہ حر نے آگے نہیں بڑھنے دیا، دوسرا راستہ اختیار کیا اور پہنچے کربلا کے موقع پر۔ اب کربلا کے موقع پر پہنچے، وہاں ان کو روک دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر خیمے ڈال کر وہاں خیمے ڈال دیے گئے۔ ایک محرم الحرام کو پہنچے تھے، 2 محرم الحرام کو، کچھ 5-6 دن رکے، اس کے بعد پھر کہا کہ اب یہاں سے آگے جانا ممکن نہیں ہے۔ رات میں پیغام آیا کہ تم رات میں آؤ اور بیعت کر لو۔ حسین نے کہا کہ نہیں، میں بزدلوں میں سے نہیں ہوں، میں آدھی رات کو لوگوں سے چھپ کر کس طرح بیعت کروں گا، اور میں کہ اس سے آگے ہم تم کو بڑھنے نہیں دے سکتے۔ حضرت حسین کے خیموں تک پہنچ گئے، سامنے کے جو لوگ تھے، پھر وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ان کو مسلمان کہاں بھی جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، مگر ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے، اگر ہم ان کے جیسا کام کر رہے تو پھر ہم خود مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے، حسین کو کہا کہ حسین بالکل آخری دن ہے، کل فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو حسین نے ان کو 3 آپشن دیے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، یا پھر مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو۔ نمبر 3 پر اگر وہاں بھی نہیں جانے دے سکتے تو پھر مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو، میں وہاں رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گا، مگر تم میرے ساتھ جنگ مت کرو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں خاندان نبوت کا فرد ہوں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی کو میرے ساتھ کتنی محبت تھی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبی نے میرے متعلق کیا کیا بشارتیں بیان فرمائی تھی؟ سامنے کے جو لوگ تھے ان کو حسین نے خط بتایا کہ دیکھو تم نے ہی خط لکھے تھے،
शिमर का नाम लिया, उमर का नाम लिया कि तुमने ही खत लिखे थे कि तुम कूफा आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर अब सामने वाला मना करे कि हमने कोई खत नहीं भेजा। इब्न अब्बास ने मक्का में ही कहा था कि हुसैन ये धोखाबाज लोग हैं, तुम्हारे अब्बा को धोखे से इन्होंने शहीद किया था। मगर खैर जंग का फैसला हो गया। थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू में लाए। देखो रात के वक्त हुसैन अपने खेमे में गए, पूरा खानदान मौजूद था। हुसैन के साथ छोटी सी बेटी सकीना या सुकैना नाम है, 6 साल की बेटी थी। उनकी बहन थी ज़ैनब। 3 बेटे थे हुसैन के। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बेटे थे। हजरत हसन के 8 भाई थे। करबला में सिर्फ हुसैन शहीद नहीं हुए, उनके साथ साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे 8 बेटे शहीद हुए हुसैन से पहले। हजरत हुसैन से पहले उनके 2 बेटे शहीद हुए। हुसैन से पहले उनके 3 भतीजे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बेटे भी शहीद हुए। रात के वो खेमे में गए, अपने घर वालों को कह दिया। जरा सोचो क्या मंजर होगा। आज कौन सा बाप अपने बेटों को ये कह सकता है कि कल हमारा आखिरी दिन होगा, हमारी मौत पर गम न करना, नौहा मत करना। वो छोटी सी बच्ची सकीना या सुकैना अपने बाप की गोद में सर रख के सोई होगी कि अब्बा तुम क्या कह रहे हो। 6 साल की बेटी को हुसैन कह रहे कि बेटी कल आखिरी दिन होगा। ज़ैनब ने कहा कि भाईजान हम यहां से चलते हैं, इनके साथ जंग नहीं करनी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नवासे है, खानदान का आखिरी फर्द है, इनके साथ जंग मत करो, हम कोई और रास्ता इख्तियार कर लेते। ज़ैनब ने बड़ा समझाया कि भाईजान चलते यहां से, मगर तकदीर का फैसला हो चुका था। आगे के रास्ते तमाम रास्ते बंद थे। क्या वक्त होगा, रात में अपने घर वालों को हुसैन लेकर बैठे होंगे, तमाम भाइयों को कह रहे कि कल हमारा आखिरी वक्त है। अगर कल कयामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पकड़ लिया कि मेरा हुसैन तो करबला में सर कटा रहा था और तुम उनकी शहादत पर खुशियां मनाकर नाच रहे थे, आज हमारा बेटा अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमावे, लंबी उम्र अता फरमावे, आफियत अता फरमावे, शहादत की बात तो बहुत दूर, अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो हमारे यहाँ के लीजे बंद हो जाएंगे। मगर यहाँ हुसैन खानदान नबूवत के 13 अफराद शहीद हो रहे। आज 1434 साल के बाद भी हम उनकी शहादत पर गम तो नहीं कह सकते, खुशियों में नाचा जाता है। अगर हमारे यहाँ पर मोहल्ले में किसी का इंतकाल भी हो जाए, पूरे मोहल्ले में कोई डीजे भी नहीं बजेगा, चाहे जैसा भी आदमी हो, मगर मुसलमान को अल्लाह ने गिरत अता फरमाई है। मगर नबी जिनके ऊपर हमारा ईमान है, उनके खानदान के 13 अफराद शहीद हो रहे। करबला में 73 मुसलमान बड़े बड़े सहाबा शहीद हो रहे, और आज इतने सालों के बाद भी हम उनकी शहादत पर नाच रहे, गाने बजा रहे। बड़े पाक नाम है उनके, हसन हुसैन नबी ने नाम लिए, ज़ैनब का तस्करा नबी ने बार बार किया है, अली का तस्करा बार बार किया था, बड़े बड़े सहाबा का तस्करा नबी की जुबान से निकला था। क्या ये वो पाक नाम इस लायक है कि उनको इन नापाक संगीत के साथ बजाया जा रहा है? याद रखें, अगर हम बजाएंगे, हम नाचेंगे तो अल्लाह हमें बजाने वाले हैं। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, और जब अल्लाह इंसाफ पर आएगा तो कोई रोक नहीं सकता। कुछ दिनों में हमने बड़े बड़े हादसा, बड़े बड़े वाकयात देखे कि अल्लाह का जब इंसाफ आता है, अल्लाह किसी को कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल आखिरी रात थी, हज़रत हुसैन ने अपने जज्बात अपने घर वालों के सामने रखे। दूसरे दिन जब सुबह का वक्त हुआ, हमने पूरा तफसील से वाकया गुज़िश्ता सुना था कि जंग शुरू हुई, एक के बाद एक। सबसे पहले हजरत अली के एक के बाद एक 8 बेटे मैदान जिहाद में आए। हुसैन को कहा कि तुम पीछे रहोगे, फिर हम जाएंगे। ये वो भाई थे, ये एक खानदान की मोहब्बत थी। फरमा के नबी ने कहा था कि हुसैन तो मेरी जान का टुकड़ा है, तुम पीछे रहोगे, पहले हम जाएंगे। याद रखें, करबला का वाकया नबी ने अपनी जिंदगी में बताया था। रिवायत में उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची है। हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, उनकी बीवी थी। एक मरतबा रात में उन्होंने ख्वाब देखा, सुबह आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا کہ بتاؤ کیا دیکھا. مگر ڈر رہی تھی بتانے کے لیے. فرمایا کہ چچی جان بتاؤ کیا خواب دیکھا. ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا آیا اور میرے ہاتھ میں گر گیا, وہ اس کا ایک لوٹڑا. نبی نے فرمایا کہ بشارت ہے, تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے, فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. یاد رکھیں کہ خواب کبھی ظاہری شکل اچھی ہوتی ہے مگر اس میں خیر چھپی ہوتی ہے. نبی نے تعبیر بتا دی. اس کے بعد ہوا یہی, فاطمہ کے گھر حسین کی ولادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ام الفضل اپنے ہاتھ میں لے کر آئی. خواب میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے جسم سے جو ٹکڑا گر رہا ہے میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے آپ کو لوٹایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی, بیٹا پیدا ہوگا تم لے کر آؤ گے, مجھے عطا کرو گی. واقعہ یہی ہوا. فاطمہ کے گھر حسین کی پیدائش ہوئی. ام الفضل ہاتھ میں بیٹا لے کر آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیا اور منہ پھیر لیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ام الفضل فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, خوشی کا موقع ہے. فرمایا کہ چچی جان چند سالوں کے بعد میرے اس بیٹے کو لوگ شہید کر دیں گے. فرمایا کہ کیا اس بیٹے کو. فرمایا ہاں میرے اس بیٹے کو ظلمن شہید کر دیا جائے گا. کب بتا رہے, بالکل پیدائش کے وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تو میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے جہاں جس مٹی پر میرے حسین کا خون گرنے والا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوتل دی تھی, اس کے اندر کربلا کی مٹی پڑی ہوئی تھی. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے دیکھا, ام سلمہ نے جیسے ہی خبر آئی فوراً دیکھا کہ خون بوتل میں جو مٹی تھی وہ خون سے تبدیل ہو گئی. ام سلمہ فوراً سمجھ گئی کہ بڑا حادثہ پیش آیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑے آلودہ ہیں, ان کے کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے, آپ کے بال پڑا گندا ہے, اور ایک بوتل میں کسی جگہ کی مٹی بھر رہے تھے. میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ اس زمین کی مٹی ہے جس زمین پر میرے حسین کو ظلمن شہید کر دیا گیا اور ان کا خون اس مٹی پر پڑا ہے. جیسے ہی نبی مٹی کو بوتل میں بھر رہے تھے, بوتل میں جا کر مٹی خون میں تبدیل ہو رہی تھی. ابن عباس فرماتے میں نے اس دن کو نوٹ کر لیا. جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر آئی میں نے فوراً دیکھا تو جس دن میں نے خواب دیکھا اسی دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہوئی تھی. تو یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں فکس کر رکھے تھے, مگر مسلمانوں کو پیغام دینا تھا کہ نبی کا گھرانہ کس طرح ظلمن شہید ہو رہا ہے. یہ ظلمن شہید ہونے والے دن یقیناً مسلمانوں کے لیے اور تاریخ اسلام کے لیے دھبا ہے. مسلمان اس کو ناچ کر گا کر نہیں منا سکتا. کربلا کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, لوگ خیمے میں پہنچ گئے. ظالم صرف عورتیں بچی تھی, کوئی ایک بھی جینس کو زندہ نہیں چھوڑا تھا. صرف حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے, 13-14 سال کے تھے, بیمار تھے. اس وجہ سے ظالموں کی تلوار رک گئی کہ تو بیمار ہے یہ کیا کر لے گا. بس وہ ایک بچ گئے, باقی گھر کی خواتین موجود تھی. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شہزادیاں موجود تھی. جن کے بعد کا بڑا دردناک واقعہ ہے. گھوڑوں کو لایا گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. کتنا سخت واقعہ ہے. حضرت حسین کی ایک ایک انگلی کاٹ دی گئی. کسی نے کپڑے چھینے, کسی نے کیا چھینا, کسی نے انگوٹھیاں اتار لی. ایک ظالم شیوا نے آگے بڑھ کر اللہ کروڑوں لعنتیں برساوے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن بھی کاٹ لی اور نیزے پر بلند کر لی. حکم دیا گیا کہ ان قیدیوں کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدیوں کا لقب دیا گیا کہ ان کو لے جایا جائے یزید کے پاس, گورنر کے پاس. کربلا سب لے جا رہے, پورا دمشق پورا شام چیر کے
नेज़े पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन है। कितना दर्दनाक वाक़या है। अगर उस जगह पर हमारा बेटा, हमारे वालिद हो, क्या मंजर होगा। यकीनन हमारे बेटे, हमारे मोहल्ले के नौजवान, हमारे समाज के नौजवान हजरत हुसैन से बढ़ के नहीं है, बल्कि हजारों हुसैन आ जाए मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसैन से बढ़कर कभी नहीं हो सकते। ले जा रहे थे, नेज़े पर हजरत हुसैन की गर्दन थी। पूरे रास्ते में लोग चिल्ला रहे थे, एक जश्न का माहौल था। दिमश्क में जब ये काफिला पहुंचा, लाइटें लगाई हुई थी, लोग नाच रहे थे। किस लिए नाच रहे थे कि यजीद के मुखालिफिन को आज कत्ल कर दिया गया। यजीद के मुखालिफ कौन थे? मुखालिफ नाम दिया जा रहा था। उठे थे किस लिए? इंसाफ के लिए उठे थे। जश्न मनाया जा रहा था। कौन थे? यजीद के लोग थे, हुसैन को कत्ल करने वाली फौज के लोग थे, उनके हामी थे। अगर आज हम नाच रहे, अगर आज हम डीजे बजा रहे, अगर आज हम इस तरह जश्न मना रहे, तो हम सोच ले कि हम हुसैन के फौज में या फिर यजीद के फौज में। भले हम जुबान से नहीं कहेंगे मगर अल्लाह तबारक व तआला याद रखे, कयामत के दिन अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कहीं हमें यजीद के फौज में खड़ा न कर दिया जाए। इसलिए अपने जज्बात को थोड़े से काबू रखकर, अगर याद रखे शरीयत ने मातम मनाने का भी हुक्म नहीं दिया, तो जश्न की बात तो कहां दूर ले गई। अगर हमें इतनी मोहब्बत है हुसैन के साथ, तो कम से कम कुरान करीम की कुछ तिलावत करके बख्श दिया करें, कुछ पॉजिटिव काम करें। नेगेटिव काम की शरीयत ने बिल्कुल परमिशन नहीं दी है। इब्ने यजीद के पास जब इस सर को लाया गया तो छड़ी मार रहा था हुसैन के सर पर। तनस उठे कि अरे मलून, तू उस पर अपनी गंदी, अपनी नापाक छड़ी, अपनी लाठी को हटा ले। ये तो वो सर है जिस पर मैंने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बोसा देते हुए देखा है। ये वो सर था। लोग जश्न मना रहे थे। जब काफिला पहुंचा शाम में, लोग जश्न मना रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने देखा तो कहा कि रोको रोको, मैं इस काफिले के लोगों को पानी पिलाना चाहती हूं। बूढ़ी औरत उतरी और पानी पिलाया। सब खवातीन थी, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन एक बच्चे थे, 13-14 साल के जवान थे, बीमारी की वजह से बच गए थे। लोगों को पानी पिलाया। अब हम खुद सोच सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को शहजादियां, वो खवातीन, उनका क्या जुर्म था? किस लिए उनको इतना जलील करके, इतना रुसवा करके इतना लंबा सफर कराया गया? और साथ में नेज़े पर कौन है? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर है। बूढ़ी औरत पानी पिला रही है और कह रही है कि तुम कहां से आए हो? कोई जवाब क्या देवे? खवातीन बिल्कुल खामोश है, उनकी आंखों से आंसू जा रही है। लोग नाच रहे, या उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, कुछ सोच सकते। बूढ़ी औरत ने फरमाया कि मैं एक वक्त था कि मैं मक्का में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज थी, उनकी बांदी थी। उन्हें पता नहीं था कि ये उन्हीं का खानदान है। फरमाया कि मुझे फातिमा ने कुछ नसीहतें की थी कि तुम्हारे यहां से कभी भी कैदियों का लश्कर गुजरे तो तुम्हारे पास अगर कुछ खाने का ना हो तो कम से कम उनको पानी पिला देना। इसीलिए मैंने आज तुमको रोककर मैं तुमको पानी पिलाना आई हूं। मैंने उनके घर में एक छोटी बच्ची भी देखी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये किसको कह रही है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कह रही थी। फरमाया जी मैंने उनके घर में 2 बच्चे देखे थे जिनका नाम हसन हुसैन था। कहां है हसन हुसैन? उनका क्या हाल है? मक्का में वो लोग कहां गए? ज़ैनब काबू नहीं कर सकी जज्बात को। फरमाया कि बूढ़ी अम्मा, अगर आपको हुसैन को देखना हो तो देख लो, ये सर हुसैन का है। पूरी औरत रोने लगी। फरमाया कि ये किसने किया? पूरा तफसील से वाकया सुनाया। और वहां पर जश्न हो रहा था। जब यजीद के महल में ले जाया गया, वहां भी बड़ा जश्न हो रहा था। तो हम खुद सोच सकते कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जश्न मनाने वाले लोग कौन थे? खानदान नबूवत के 13 अफराद, एक घराने के बड़े बड़े वो लोग जिनके सरों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फिरा था, वो लोग शहीद हुए। उनकी शहादत पर खुश होने वाले लोग कौन थे? सहाबाए किराम 72 शहीद हुए थे। उनकी शहादत पर खुशियां मनाने वाले लोग कौन थे? नाचने गाने वाले लोग कौन थे? उस जमाने का नाचने गाने का रिवाज जो भी रहा होगा, जो भी सिस्टम होगी, मगर उस एतबार से उन्होंने फुल एंजॉय किया। और आज हमारे जमाने का
انجوائے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں یا پھر یزیدی ہیں. اس لیے کل کا دن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. خود بھی بچے، اپنے خصوصاً اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچانے کی کوشش کرے کہ کہیں اس ذریعے سے ہمارے گھرانوں میں کفر و شرک داخل نہ ہو جائے. حسین تو شہید ہو گئے، مگر انہوں نے کیوں شہید، کس انداز میں، کس حالت میں شہید ہوئے؟ سجدے میں آپ کا سر تھا، نماز کی اجازت نہیں دی، اجازت مانگی، اجازت نہیں دی، مگر حسین نے فرمایا کہ نماز تو قضا نہیں ہو سکتی، چھوٹنے کی بات تو دور، قضا بھی نہیں ہو سکتی. اسی وقت نماز ادا کی گئی. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اگر ہم پکے حسینی ہیں، اگر حسین سے ہماری محبت ہے تو آج سے ارادے کریں کہ حضرت حسین نے سر کٹا دیا مگر نماز نہیں چھوڑی. ہم ارادے کریں ہمارا کچھ بھی لٹ جائے مگر کبھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. محرم کا مہینہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اس میں گناہ کرنے کا، اگر گناہ ہم سے ہو جائے تو توبہ کرے، گناہوں کا عذاب بھی ڈبل ہوگا. اس لیے خوب کوشش کرے اور نمازوں کی مکمل پابندی کرنے کی کوشش کرے. ابھی گزشتہ جمعرات کی رات سب کو پتا ہوگا جے پور میں کچھ 3 دھرتی کم کے جھٹکے آئے. ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا کہ فجر کی نماز میں اذان سے پہلے مسجدیں فل ہو گئی تھی، پیڑ رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مسجدوں کے باہر فجر کی نماز ہوئی، اتنی پبلک تھی. تاکہ ہم نمازوں کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب آئے گا تبھی ہم مسجد میں پہنچیں گے، یہی ہم نے سوچ رکھا ہے. یاد رکھو اگر اللہ کا عذاب آ گیا، ہمیں مسجد میں پہنچنے کا موقع بھی نہ دیا گیا اور ہماری موت اسی وقت لکھ دی گئی تو پھر ہم کس وقت توبہ کریں گے، کس وقت اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے؟ اگر ہم کربلا میں سر جھکانے کا اللہ نے موقع نہ دیا تو اللہ کے دربار میں سر جھکا کر اللہ سے معافی مانگ لے اور ہمیشہ نمازوں کی مکمل پابندی کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کام آسان فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.